یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی اپنی سچائی، ایمان اور نجات بھی کھو دی۔ اللہ نے اسے ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، آنکھوں سے معجزے دکھائے، مردے زندہ کیے، مگر اس کا دل سونے کی اینٹوں میں ایسا جکڑا گیا کہ نجات کا دروازہ بند ہو گیا۔ آئیے سنتے ہیں سونے کی اینٹیں، ایک دل دہلا دینے والی حکایت۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک یہودی بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ کے پاس 1۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے ساتھ اپنی روٹی میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، جی ہاں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ کے پاس صرف 1 ہی روٹی ہے تو لالچ اس پر غالب آ گیا اور نیت بدل گئی۔ نماز کے بعد دونوں بیٹھ گئے تاکہ روٹی کھائیں۔ عیسیٰ نے اپنی 1 روٹی نکالی اور یہودی نے بھی 1 نکالی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی نے کہا، میرے پاس تو صرف 1 ہی روٹی تھی۔ دونوں نے وہ 2 روٹیاں کھائیں، حالانکہ یہودی اپنی دوسری روٹی سے انکار کر گیا۔ پھر دونوں آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اندھا شخص ملا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ عیسیٰ نے یہودی سے فرمایا، جس رب نے اس اندھے کو بینا کیا، اس کے واسطے سچ بتاؤ، تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی نے پھر انکار کیا۔ پھر آگے ایک لنگڑا شخص ملا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے لیے بھی دعا کی اور وہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عیسیٰ نے پھر فرمایا، جس اللہ نے اسے تندرست کیا، اس کے واسطے بتاؤ، تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی نے پھر انکار کیا۔ پھر وہ ایک ہرن کے غول کے قریب پہنچے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن کو بلایا، اسے ذبح کیا، دونوں نے گوشت کھایا۔ پھر عیسیٰ نے دعا کی اور وہ ہرن دوبارہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ پھر بھی حضرت عیسیٰ نے سوال دہرایا، اللہ کے واسطے سچ کہو، تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ مگر وہی انکار۔ پھر وہ ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی چھپا لی۔ گاؤں کے اوپر والے راستے سے حضرت عیسیٰ داخل ہوئے اور یہودی نیچے والے راستے سے۔ گاؤں میں داخل ہو کر یہودی نے لوگوں سے کہا، میرے پاس حضرت عیسیٰ کی لاٹھی ہے جس سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ لوگ اسے پکڑ کر بیمار بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بادشاہ کو لاٹھی سے مارا، بادشاہ مر گیا۔ اس نے کہا، اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر لاٹھی سے مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، لیکن بادشاہ زندہ نہ ہوا۔ لوگوں نے یہودی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو یہ خبر ملی تو فرمایا، بادشاہ کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھی کو سولی سے اتارو۔ پھر دعا کی اور بادشاہ زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے یہودی سے کہا، اللہ کے واسطے بتاؤ، تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی نے پھر قسم کھائی، میرے پاس تو صرف 1 ہی روٹی تھی۔ پھر دونوں ایک ویران گاؤں پہنچے جہاں انہیں 3 سونے کی اینٹیں ملیں۔ عیسیٰ نے فرمایا، جس طرح ہم نے روٹیاں کھائیں ویسے ہی یہ سونا تقسیم کریں گے، 1 اینٹ میرے لیے، 1 تمہارے لیے اور تیسری اس کے لیے جس نے وہ روٹی کھائی جو تمہارے ساتھ تھی۔ یہ سنتے ہی یہودی لالچ میں آ گیا اور اعتراف کیا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ عیسیٰ نے کہا، تو پھر وہ تیسری اینٹ بھی تمہاری ہے۔ یہودی خوش ہو کر اینٹیں اٹھانے لگا، لیکن وہ بہت بھاری محسوس ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، چلو آگے بڑھتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ لیکن یہودی کا دل سونے پر اٹک گیا۔ کچھ دیر بعد 3 آدمی اس خزانے کے قریب پہنچے۔ 2 وہیں رک گئے اور تیسرے کو کھانے کے لیے شہر بھیجا۔ اس تیسرے نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ دونوں مرے اور سارا سونا اسے ملے۔ ادھر ان 2 ساتھیوں نے بھی منصوبہ بنایا کہ جب وہ لوٹے گا اسے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دونوں بیٹھے اور زہریلا کھانا کھا لیا اور وہ بھی مر گئے۔ کچھ وقت بعد حضرت عیسیٰ اور یہودی واپس اس جگہ پہنچے۔ 3 لاشیں پڑی تھیں اور سونے کی اینٹیں ویسے کی ویسے رکھی تھیں۔ عیسیٰ نے فرمایا، دیکھا دنیا والوں کے ساتھ دنیا کیسی سلوک کرتی ہے۔ پھر آپ نے ان تینوں کے لیے دعا کی، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ وہ سب اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور سچی توبہ کی، لیکن یہودی کو پھر بھی عبرت نہ ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا، مجھے یہ مال دے دو۔ عیسیٰ نے فرمایا، یہی دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ سونے کی اینٹوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف نہ ہو تو عبادت، معجزے اور اللہ کے نیک بندے بھی اسے نہیں بچا سکتے۔
لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سچ کو دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے اور بار بار موقع ملنے کے باوجود باز نہیں آتا۔ جھوٹ اور دنیا کی محبت انسان کو ایسے پاتال میں لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اللہ کی نشانیاں صرف ان کے لیے فائدہ مند ہیں جن کا دل بیدار ہو اور نیت صاف، ورنہ جو شخص حق کو پہچان کر بھی ضد اور فریب پر قائم رہے وہ دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا کے مال میں نہیں بلکہ ایمان، سچائی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ یہ کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کو آخر کار رسوا کر دیتا ہے۔ سچائی اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کے ہاں چھپتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی عطا کردہ نشانیوں سے بھی عبرت نہ لے اس کے لیے بیداری مشکل ہے۔ دنیا کا مال اگر ایمان پر غالب آ جائے تو انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا۔